بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سیاہ اور خاموش رات تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں جب جنگل کے قریب سے گزرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا، اس جنگل میں ہر طرف گہری تاریکی چھائی تھی۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں ایسے جھول رہی تھی جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں پکڑ رکھا ہو۔ ہر طرف سے جھینگر کی پراسرار آوازیں آ رہی تھی جو سکوت کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو گئی۔ اچانک سے خشک پتا میرے پاؤں کے نیچے آ کر چرمرایا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ تبھی مجھے ایک ایسی چیخ سنائی دی جیسے کسی انسان کی آخری چیخ ہو۔ میں نے وہاں سے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں اپنے الگ سے تھوک نگلتے ہوئے خود کو اس خوف سے چھٹکارا دلوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آگے بڑھتے ہی ایک قدیم درخت کے نیچے سائے دکھائی دیے۔ وہ سائے کچھ دیر ہلے اور اچانک سے غائب ہو گئے۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میرے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ڈر کے مارے ایک دم سے پیچھے مڑا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میرا نام ارشد ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ مجھے میرے چچا نے ہی پال پوس کر بڑا کیا۔ چچا کے اپنے بھی 2 بیٹے تھے۔ چچی کا رویہ تو میرے ساتھ کچھ بہتر نہیں تھا، لیکن چچا بالکل اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتے۔ لیکن جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو چچا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ چچی جو پہلے ہی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے دلوں میں میرے لیے خوب نفرت بھری ہوئی تھی۔ چچا کی موت کے بعد ہی چچی کے تانے عروج پر ہوتے تھے۔ مجھے کچھ نہ کمانے کا تانا دیتی۔ میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ چچا کے ہوتے تو جیسے تیسے کر کے میں میٹرک تک پہنچ گیا، لیکن ان کی وفات کے بعد چچی نے میرا خرچہ پانی بند کر دیا۔ چچی کا بڑا بیٹا دوسرے ملک میں ہوتا تھا جو کافی اچھا کما لیتا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا۔ جب میرا خرچہ بند ہو گیا، میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور گلی کے کونے میں رہنے والے فرید چچا کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے جانے لگا۔ چچا فرید میرے ابا کے کافی گہرے دوست اور کلاس فیلو بھی تھے۔ دن بھر سمندر سے مچھلیاں پکڑتا، شام ہوتے ہی انہیں فروخت کر کے کچھ پیسے لا کر چچی کے ہاتھ میں تھما دیتا، کچھ اپنے چھوٹے موٹے خرچوں پر خرچ کر لیتا، لیکن چچی پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ چچی نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر دی۔ جیسے ہی بہو گھر میں آئی، چچی نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا، بھائی اب گھر میں جوان بہو بھی ہے، اس لیے میں کسی غیر کو اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لو، جتنے کماتے ہو اتنے میں تو اکیلے ہی کھا سکتے ہو۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ اگر میری سگی ماں ہوتی تو میں بے شک نام بھی کماتا تو مجھے سینے سے لگا کر رکھتی۔ چچی کی یہ الفاظ میرے دل پر وار کر گئے۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک چچی کی آنکھوں کے سامنے ہی رہا۔ چچی کے ہاتھوں ہی میری پرورش ہوئی، پھر بھی چچی میرے لیے ایسے الفاظ بیان کر رہی تھی جو کہ میرے لیے گالی تھے کہ ان کی بہو گھر میں آ گئی ہے، وہ میری بھابھی لگتی تھی۔ لیکن مجھے بھی یہی بہتر لگا کہ مجھے یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلے جانا چاہیے۔ چچا فرید جو کہ کافی اچھے اور نیک دل انسان تھے، ان کی 5 بیٹیاں تھیں۔ وہ خود بھی مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑ کر ہی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اس دن بھی جب میں پریشانی کے عالم میں سمندر پر مچھلیاں پکڑنے گیا، چچا جو مچھلیاں پکڑ کر انہیں بیچنے کے لیے منڈی کی طرف جا رہے تھے، مجھے بولے، چلو اٹھو شیر جوان، آج مچھلیاں نہیں بیچنی؟ میری آنکھوں میں آنسو جلملا اٹھے۔ چچا میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے ارشد پتر، آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نہیں چچا کوئی بات نہیں، آپ جائیں مچھلیاں بیچ آئیں، شام کافی زیادہ ہو گئی ہے، رات کو آپ کو گھر بھی لوٹنا ہے۔ چچا دوبارہ سے میرے پاس بیٹھے اور بولے، دیکھ ارشد پتر، میں جانتا ہوں تیرے ساتھ تیری چچی کا سلوک کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن تو درگزر کر ان کے دل کو جیتنے کی کوشش کر۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھے ہو۔ تبھی میں اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں رکھ سکا اور زار و قطار روتے ہوئے بولا، لیکن چچا میں نے بہت کوشش کی ہے، میری چچی کسی بھی طرح مجھ سے راضی نہیں ہوتی، آج انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی چچا کچھ پریشان ہو گئے اور بولے، کریم بخش کی بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آخرکار تو کریم بخش کے بھتیجے ہو، جس گھر میں تم رہ رہے ہو اس پر تمہارا بھی تو اتنا ہی حق ہے جتنا ان کا ہے، کیونکہ تمہارے باپ کا بھی گھر وہی تھا۔
तभी मैं बोला, छोड़ें चचा, मैं घर का मुतालबा नहीं करता, कम से कम मुझे चची छत तो दे देती। तभी चचा बोले, तू परेशान न हो, चल उठ मेरे साथ मेरे घर चल। मैं चचा की तरफ देखते हुए बोला, ना चचा, तेरे घर में भी तेरी 5 बेटियां जवान हैं। मेरे सगे खूनी रिश्ते मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सके, तो आपके घर में कैसे रह लूँ? मैं उनके लिए भी तो ना महरूम हूँ। लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको लोगों की बातें सुनना पड़े। तभी चचा बोले, एक बात कहूँ अरशद पुत्र, मैं अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ तुमसे। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता या तेरा चचा होता तो मैं उससे ये बात करता, लेकिन अब तू भी मजबूर है। लेकिन तू मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बड़ी बेटी हरीम की शादी तुमसे कर दूँ। इससे तेरा मुझसे रिश्ता बन जाएगा, और मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है, तू मेरा बेटा बन जाएगा, मेरी कमी भी पूरी हो जाएगी। मैं आंखों में आंसू लिए चचा के गले लग गया और बोला, चचा आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपका बेटा बनने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी बेटी से शादी कर सकूँ। तभी चचा मेरे कंधे पर थपकी देते हुए बोले, चल नालायक, मुझसे ज़्यादा जानता है कि तू लायक है या नहीं है। तो मेरा यार होने के साथ साथ मेरा पुत्र भी है। चल अपने घर चलते हैं। वहीं से मैं और चचा फरीद दोनों मंडी मछलियाँ बेचकर घर की तरफ रवाना हुए थे। चचा ने मुझे अपनी छोटी सी बैठक में बिठा दिया और बोले, कल ही मैं तुम्हारा और हरीम का निकाह करवा दूंगा, फिर कोई बात नहीं कर सकेगा, तुम आराम से मेरे घर में रह लोगे। आखिरकार मुझे भी किसी सहारे की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुझसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता। अगर मैं किसी और को अपना घर दामाद बनाता भी तो वो ऐसे जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता था। अगले दिन चचा ने अपने कुछ ख़ास रिश्तेदारों को बुलाया और मौलवी साहब भी उनके घर आ गए। चचा ने मुझे कहा कि अपनी चची के पास जाओ कि वो तुम्हारे निकाह में शामिल हो सके। वो आ सकती हैं। मैं जानता था कि चची किसी भी तरह से नहीं मानेंगी, लेकिन फिर भी मैंने जाकर चची के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चची ने खोला था। मुझे देखते ही बोली, मना किया था ना कि तुम मेरे घर का रुख ना करना, फिर यहाँ क्या लेने आए हो? तभी मैं बोला, चची वो आज मेरा निकाह है चचा फरीद की बेटी के साथ, मेरी तरफ से आपका होना ज़रूरी है। चची बोली, तुम्हारी औकात ऐसी ही थी कि एक मछेरे की बेटी से तुम्हारी शादी होती। हम मछेरों की शादी में नहीं जाते, वो कम ज़ात लोग हैं। मेरा बेटा तो लाखों कमाता है। चल दफ़ा हो जाए यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल न दिखाना। चची की बात सुनते ही मैं वापस चचा फरीद के घर लौटा था। चचा मुझे देखते ही ये बात जान गए थे कि चची ने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है। खैर, जैसे तैसे करके मेरा और चचा फरीद की बड़ी बेटी हरीम का निकाह हो गया। अब मैं चचा फरीद के घर का फर्द बन चुका था। चचा फरीद की छोटी चारों बेटियां अब मेरी बहनें थीं। मैं हरीम की बहनों को अपनी सगी बहनों जैसा ही समझता था। हमेशा यही सोचता कि अल्लाह ने बहनों की कमी दी थी, लेकिन अब पूरी हो गई। हरीम बहुत खूबसूरत और समझदार लड़की थी। चचा फरीद की बीवी कई साल पहले वफात पा चुकी थी। उसी दिन मैंने चचा फरीद से ये वादा किया था कि मैं हालात जैसे भी हूँ कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। चचा मेरी बात सुनकर खुश हो गए। ऐसे ही दिन गुजरते रहे जब तक चचा चलते फिरते रहे और तंदुरुस्त रहे। मैं और चचा दोनों ही दिन भर मछलियाँ पकड़ते और रात को फ़रोख्त करके घर लौटते, जिससे हमारे घर का गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने अपनी छोटी दोनों सालियों की शादी कर दी। जबकि 2 छोटियां भी तालीम हासिल कर रही थी, मैं उन्हें पढ़ाना चाहता था। हमारा घर खुशियों का मस्कन था। मेरे 2 बच्चे हो गए, एक बेटी और एक बेटा। मैं अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहता था। मैं ये काम छोड़कर कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे अपने बच्चों की ज़िंदगी संवार सकूं। अपनी छोटी दोनों बहनों जो कि मेरे रिश्ते में सालियाँ थीं, उनको उनके ख्वाबों की ताबीर दिखा सकूं, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर अचानक से ही चचा फरीद की तबीयत ख़राब रहने लगी। बहुत से गांव के डॉक्टर्स के पास चचा को लेकर गया, लेकिन चचा की तबीयत बेहतर होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हीं हालात के पेश नज़र कई दिन से मैं काम पर नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से घर में जमा किए हुए सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे। लेकिन चचा की बीमारी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने इरादा कर लिया था कि चचा को शहर अस्पताल लेकर जाऊंगा, ताकि उनके टेस्ट वगैरह करवा कर पता चल सके कि उन्हें क्या बीमारी है। अब घर में फाके होने लगे थे। चचा की बीमारी की वजह से घर में अब खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। चचा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे।
چچا کو دلاسا دیتا اور انہیں محسوس ہی نہیں ہونے دیتا تھا کہ آج کل کاروبار بھی مندہ ہے۔ مچھلیاں تو جیسے سمندر میں ختم ہی ہو گئی تھی۔ ہر روز وہ سمندر پر چلا جاتا لیکن کوئی اکا دکا مچھلی ہی پکڑ میں آتی۔ بہت سارے مچھیرے ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹ جاتے تھے۔ بالکل انہی حالات سے گزر رہا تھا میں۔ میرے سر پر پورے خاندان کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ اب پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر دن بھر میں صرف 3 مچھلیاں ہی پکڑ پایا تھا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان مچھلیوں کو میں منڈی میں بیچ کر کچھ پیسے کما لوں یا پھر گھر والوں کے کھانے کے لیے لے جاؤں۔ بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان مچھلیوں کو لے کر گھر جاتا ہوں تاکہ گھر والے یہ مچھلیاں کھا کر اپنا گزارا کر لیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں گھر کی طرف چل دیا تھا۔ سمندر سے گھر تک جانے کا راستہ کافی لمبا پڑ جاتا۔ یہاں سے بیچوں بیچ جنگل سے گزر کر جانا پڑتا تھا، لیکن ہر روز یہاں سے گزر کے جانا میرا کام تھا۔ آج چونکہ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی، کافی دیر تک مچھلیوں کا انتظار کرتا رہا کہ شاید کچھ ہاتھ آ جائے، لیکن ان 3-4 مچھلیوں کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ گھر کی طرف چلتے ہوئے بہت ساری سوچیں میرے دماغ پر رقص کر رہی تھی، لیکن میں ان سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں ان 2 جوان بہنوں کے خواب نہیں توڑنا چاہتا تھا، جنہیں میں اپنا سگا بھائی ہونے کا یقین دلوا چکا تھا، جنہیں میں نے پر اعتماد زندگی جینے کا وعدہ دیا تھا۔ میرے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو باہر دوسرے بچوں کو اچھا لباس پہنے ہوئے اور قیمتی کھلونوں سے کھیلتے دیکھتے، ان کے دلوں میں بھی ارمان جاگتے کہ ان کے ماں باپ کے پاس بھی اتنے پیسے ہوں گے، ان کی خواہشات پوری ہو سکیں۔ میں نے ان کی یہ خواہشات پوری کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میں جنگل کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ یہ میری زندگی کی سیاہ رات تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب میں جنگل کے قریب سے گزرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا، اس جنگل میں ہر طرف تاریکی چھائی تھی۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں ایسے لہرا رہی تھی جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں پکڑ رکھا ہو۔ ہر طرف سے جینگر کی پراسرار آوازیں آ رہی تھی جو سکوت کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو گئی۔ اچانک سے خشک پتے میرے پاؤں کے نیچے آ کر چرمرائے۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ مجھے ایسی چیز سنائی دی جیسے کسی انسان کی آخری چیخ ہو۔ میں نے وہیں سے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں اپنے الگ سے تھوک نگلتے ہوئے خود کو اس خوف سے چھٹکارا دلوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آگے بڑھتے ہی ایک قدیم درخت کے نیچے سائے دکھائی دیے۔ وہ سائے کچھ دیر ہلے اور اچانک سے غائب ہو گئے۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میرے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ڈر کے مارے ایک دم سے پیچھے مڑا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہاں ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی، جن میں 3 چھوٹی سی ننھی ننھی بچیاں کھڑی تھی، جن کے چہرے انتہائی زرد ہو رہے تھے اور آنکھوں سے گہری لالی نمودار ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا اور نہ جانے کیوں خود بخود میرے قدم ان کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے قریب جاتے ہی میں بولا، اتنی رات گئے بیٹے، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ شاید یہ بچیاں گم ہو گئی ہیں، اسی وجہ سے انجان راستے پر آ گئی ہیں۔ جیسے ہی میں نے ان سے بولا تو ان میں سے ایک بچی میرے جال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بہت بھوک لگی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا اور ابھی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اپنے گھر جانے کا مجھے بولیں گی، لیکن وہ تو بھوک سے نڈال تھی۔ میرے پاس اس وقت بھی کچھ نہیں تھا۔ تبھی میں بولا، آپ لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی نے عجیب سی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بہت گھنا درخت تھا جس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس درخت کی طرف دیکھنے لگا جو اس ہلکی سی روشنی میں ایک بھیانک شکل پیش کر رہا تھا۔ ان میں سے دوسری بچی بولی، کیا ہمیں یہ مچھلیاں مل سکتی ہیں؟ ہم بہت بھوکی ہیں۔ میں ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن مچھلیاں تو کچی ہیں۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، ہم کھا لیں گے۔ پہلے تو میں حیران ہوا، پھر میں نے اپنا پورا جال ہی ان کے آگے رکھ لیا۔ وہ ان مچھلیوں پر ایسے ٹوٹ پڑی تھیں جیسے کوئی درندے ہوں۔ وہ کچی مچھلیوں کو اپنے ناخنوں سے نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں ہکا بکا اور حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک سے ان کے چہرے نمایاں نظر آنے لگے۔ اب وہ پیٹ بھر کر مچھلیاں کھا چکی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت سی معصوم بچیاں تھیں جنہوں نے سفید رنگ کی فراکس پہنی ہوئی تھی۔ تینوں بالکل ہم شکل محسوس ہو رہی تھی۔
जैसे तीनों सगी बहनें हूँ। फिर मैं उनसे बोला कि आपका घर कहाँ है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उनमें से एक बच्ची, जो उन दोनों बच्चियों में से ज़्यादा तेज़ थी, वो बोली, नहीं नहीं, हमारा घर करीब ही है, हम खुद ही चले जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मछलियाँ दी, नहीं तो आज हम भूख से मर जाते। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वो शुक्रिया अदा करते हुए उसी घनी शाखों वाले दरख्त की तरफ चल रही थी। मैं हैरान हो रहा था। एक अजीब सा वहम मेरे दिल में आ रहा था। मैंने अक्सर फरीद चचा से सुना था कि ये जंगल हवाई मखलूक के लिए मशहूर है। सुना है यहाँ जिन्नात भारी तादाद में रहते हैं। क्या फरीद चचा बिल्कुल ठीक कहते थे? क्या ये बच्चियाँ भी उन्हीं जिन्नात से ताल्लुक़ तो नहीं रखती? क्योंकि चचा फरीद ने तो ये भी बताया था कि जिन्नात ज़्यादातर इंसानों की शक्ल में ही इंसानों से मिलते हैं। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। ये बच्चियाँ तो वैसे ही रास्ता भटक गई होंगी और भूखी होंगी, और बच्ची काफ़ी तेज़ थी, उसे घर का पता मालूम होगा। यही सोचता मैं घर की तरफ चल दिया, और बच्चियों की हालत का ख्याल मुसलसल मेरे दिल में चमक रहा था। ये रात का वक्त था और गांव के रास्ते भी तो अब सुनसान हो चुके थे। सब लोग सर्दी की शिद्दत की वजह से अपने अपने कमरों में हीटर लगाए और कंबल ओढ़े दुबके बैठे थे। मैं अपने रास्ते पर चलते हुए सोच रहा था कि मैं उन बच्चियों की मदद के लिए कुछ और भी तो कर नहीं सकता। इस वक्त उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी। जैसे ही मैं खाली गली में पहुंचा, मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एकदम मुड़कर देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब की बार मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और खौफ के मारे एक कदम और आगे बढ़ा, लेकिन फिर मुझे दोबारा से वही कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत को जमा करते हुए कदम आगे बढ़ाए। अचानक से एक साया मेरे सामने आकर रुका। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो साया कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बदसूरत स्याह शक्ल का साया था, जिसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। मेरा दम घुटने लगा और मैं अपनी जगह पर मुंजमद हो गया। फिर अचानक से मुझे उस साए से आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो कोई सरगोशी कर रहा हो। मैंने लरजते हुए कहा, कौन हो तुम? उस साए ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो मुझे तो समझ ही नहीं आई। मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी चारपाई पर था। मेरी बीवी जो मेरे सिरहाने बैठी रो रही थी। मेरे बच्चे और मेरी दोनों छोटी बहनें भी रो रही थी। मैं अचानक से उठ बैठा और बोला, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? तभी मेरी बीवी हरीम ने मुझे बताया कि आप रात देर तक घर नहीं आए थे। आपको देखने के लिए मैं गली के कोने तक गई कि शायद कहीं आते हुए नज़र आ जाएं। आप मुझे गली में बेहोशी के आलम में पड़े थे। बमुश्किल आपको मैं घर लेकर आई। अल्लाह का शुक्र है कि आपको होश आ गया। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज ना जाते। मैं हैरानी से उनके चेहरों की तरफ देख रहा था। फिर मेरी आंखों के सामने वही साया लहराने लगा जो मुझे गली में नज़र आया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले जंगल में उन 3 बच्चों का मिलना और फिर उस साए का टकराना अजीब सी कश्मकश पैदा कर रहा था। हर चीज़ मेरी समझ से बालातर थी। मैं घर वालों को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। इस वजह से मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि मेरे सर में हल्का सा दर्द है। इसी वजह से शायद मैं बेहोश हो गया। घर के हालात मज़ीद बिगड़ने लगे थे। तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं मुसलसल 2 दिन से मछलियाँ पकड़ने भी नहीं जा रहा था। फिर अचानक से चचा फरीद की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे पास एक पैसा नहीं था कि उन्हें शहर लेकर जा सकता। ऐसे हालात में कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ एक घर था जिसे मैं मदद मांग सकता था, लेकिन मैं जानता था कि वहाँ से मदद मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो था मेरी चची का घर। चची ने बहुत देर पहले मुझसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। चची के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और चची की एक भी अपनी बहू के साथ नहीं बनती थी। लेकिन उस दिन मैं फिर से मजबूर होकर उसी दरवाजे पर गया जहाँ पर जाने के लिए मैंने हमेशा के लिए खुद को मना कर लिया था। लेकिन आज चचा की तबीयत इस कदर ख़राब थी कि मैं मजबूरन वहाँ गया कि शायद मेरे चचाज़ाद भाई मेरी मदद कर सकें। लेकिन जैसे ही जाकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरे बड़े कज़न ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही बोला, हाँ भाई मछेरे, खैर तो है, क्या मछलियाँ नहीं बिक रही? वो तंज़िया लहजे में बोला था। तभी मैं बोला, नवीद, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। देखो, तुम्हें तो पैसों की कमी नहीं है, तुम तो बाहर लाखों रुपया कमाते हो, मुझे 10,000 रुपये उधार दे दो।
میرے چچا کی طبیعت خراب ہے۔ وہ ایک کہکا لگا کر ہنسا تھا اور بولا، اگر خیرات چاہتے ہو تو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ تم جیسے غریبوں کو اتنی خیرات میں دے دیتا ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے جسم میں غصے کی ایک لہر دوڑی، لیکن اس وقت میں بہت مجبور تھا۔ میں کوئی بھی ایسی بات کر کے اپنے حالات مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن اس نے مجھے ایک پیسہ نہیں دیا اور مجھے خالی دروازے سے واپس موڑ دیا۔ آج دل چاہ رہا تھا کہ جی بھر کر روؤں۔ وہ چچا جنہوں نے میرا مشکل میں ساتھ دیا تھا جب میں دربدر ہو گیا تھا، تب چچا نے مجھے چھت دی تھی اور اپنی جان سے بیٹی میرے حوالے کر دی۔ اس کے ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی، مجھے شرم آ رہی تھی۔ کس طرح میں اپنی بیوی اور بہنوں کا سامنا کروں گا؟ انہوں نے نہ جانے کیا سوچ رکھا تھا کہ میں ان کے باپ کے علاج کے لیے کہیں سے کوئی وسیلہ بنا لوں گا، لیکن میں اب تک کامیاب نہیں رہا۔ لیکن میں جیسے ہی گھر پہنچا تو میری بیوی حریم نے جاتے ہی ایک تھیلی میری طرف بڑھائی اور بولی، یہ آپ کا دوست مجھے تھما گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ارشد کو دے دینا۔ میں حیران نظروں سے بیوی کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، کون سے دوست نے دی؟ پہلے تو میرا خیال اپنے کزن نوید کی طرف گیا تھا، لیکن نوید کو تو میری بیوی جانتی تھی، پھر کون دے کر جا سکتا تھا؟ تبھی وہ بولی، نہ جانے وہ کوئی اجنبی تھا، میں تو اسے جانتی نہیں، وہ آیا تھا اور یہ تھیلی دے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری امانت ہے۔ میں حیرانگی سے اس تھیلی کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے وہ تھیلی کھولی تو اس کے اندر بہت سارے پیسے تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پیسے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے بھیجے، کوئی فرشتہ تھا جسے اللہ نے بھیجا تھا کہ وہ میری مدد کرے اور میں اپنے چچا کا علاج کروا سکوں، یا پھر یہ کسی کی امانت ہے۔ میں بہت پریشان تھا۔ پیسے ہونے کے باوجود میرا دماغ پریشانیوں سے خالی نہیں تھا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، چچا کی طبیعت بھی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن رات کے اس پہر میں چچا کو ہسپتال بھی لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ ساری رات انہیں سوچوں میں گزر گئی کہ پیسے دینے والا کون تھا اور یہ پیسے کہاں سے آئے۔ تبھی اچانک سے مجھے اپنے سامنے ایک بار پھر سایہ نظر آیا۔ آج وہ سایہ اس قدر لمبا تھا جو رات کے اندھیرے میں سب کے سو جانے کے بعد اپنی پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے میں باہر صحن میں آ کر کھڑا تھا۔ ادھر ادھر میں دیکھنے لگا تھا، اپنی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی میرے سامنے وہ سایہ نمودار ہوا۔ اب کی بار میں نے اپنی ہمت کو 100 گنا بڑھا کر لیا تھا، لیکن اس سایہ سے چند قدم پیچھے ہٹا۔ تبھی وہ سایہ بولا، تم وہ پیسے استعمال کرو، وہ تمہارے اپنے ہی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا انعام ہے۔ جو کچھ تم نے کیا وہ انعام تمہارے لیے بہت کم ہے۔ اتنی بات کہتی وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ لیکن میں تو عجیب سی کشمکش میں پھنس کر رہ گیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ پیسہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسی کون سی نیکی کر دی ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا تو میری تربیت میں شامل تھا، لیکن یہ کون ہے جو میری مدد کر رہا ہے؟ ایک تو خوشی تھی، دوسری طرف پریشانی بھی تھی کہ نہ جانے یہ پیسے کیسے آئے اور یہ کون دے کر گیا تھا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسے کئی سوالات اگٹھے میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ لیکن صبح ہوتے ہی میں نے اللہ کا نام لیا اور چچا کو لے کر شہر کے اسپتال پہنچا۔ چچا کا علاج شروع ہو گیا۔ چچا کا جگر کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے بہت زیادہ ادویات لکھ کر دی اور کافی دن تک چچا ہسپتال رہے۔ طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو ہم گھر آ گئے، لیکن چچا کی دوائیاں میں انہی پیسوں سے خرید کر لایا تھا۔ چچا کو کچھ تندرست دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میری بیوی اور میری بہنیں بہت خوش تھیں۔ انہیں یوں خوش دیکھ کر میرے دل کو بھی سکون محسوس ہوا۔ ہمیں دوبارہ سے کام پر جانا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے پورے گھرانے کو سنبھالنا تھا۔ آج جیسے ہی سمندر پر پہنچا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سمندر مچھلیوں سے بھرا پڑا ہو۔ میں نے بہت ساری مچھلیاں پکڑی اور ٹائم سے مچھلیاں بیچنے منڈی چلا گیا۔ ساری مچھلیاں ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ کافی زیادہ پیسے اکٹھے ہو گئے۔ سوچا جاتے ہوئے گھر کے لیے کچھ راشن خرید لیتا ہوں اور بہنوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے سردیوں کا ایک جوڑا خرید لیتا ہوں، وہ خوش ہو جائیں گی، اور بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کھلونا۔ آج جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے کے سارے خرچ کر کے جاؤں گا۔ گھر والوں کو راضی کروں گا، کل کے لیے اللہ اور وسیلہ بنا دیں گے۔ ویسے گھر والے بھی تو کبھی گلا کرتے ہی نہیں تھے۔ چچا نے بہت اچھی پرورش کی تھی اپنی بیٹیوں کی۔ یہی سوچتے ہوئے میں مچھلیاں بیچ کر سیدھا بازار کا رخ کر رہا تھا۔ وہاں سے اپنی مطلوبہ چیزیں خرید کر اب گھر جانے کی تیاری پکڑ لی تھی۔ آج بھی میں اسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ یہ وہی جنگل تھا
جہاں سے میں اکثر گزرا کرتا تھا، لیکن اب وہ جنگل میرے لیے بہت عجیب و غریب سا احساس پیدا کرتا۔ آج بھی چاندنی رات تھی۔ میں جنگل کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہوا جنگل کے وسط میں ایک چمکتی ہوئی جھیل کے قریب سے گزرا۔ اچانک میری نظر جھیل کے کنارے کھڑی 3 ننھی بچیوں پر پڑی۔ یہ وہی بچیاں تھیں جو مجھے اس دن جنگل میں ملی تھی، اور انہوں نے کچی مچھلیاں کھائی تھی، لیکن آج چاند کی روشنی میں ان کے چہرے بالکل نمایاں تھے۔ پر ننھی ننھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند کی کرنیں زمین پر اتر آئی ہوں۔ ان کی جلد بلور کی طرح صاف اور شفاف تھی، اور جب روشنی ان پر پڑتی تو یوں لگتا گویا ستارے جلملانے لگے ہوں۔ ان چھوٹی چھوٹی ننھی بچیوں کے لمبے سنہرے بال جو ہوا کے نرم جھونکوں سے لہرا رہے تھے، جیسے سورج کی کرنیں کسی آبشار میں قید ہوں۔ ان کی آنکھیں گہرے نیلے سمندر کی طرح اسرار سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ ہنستی تو ان کی ہنسی جھیل کے پانی میں گونج بن کر ماحول کو اور بھی جادوئی بنا دیتی۔ نہ جانے کیوں میں ان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جن کی ہنسی ہلکے رنگوں کی روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ ایسے نرمی سے حرکت کر رہی تھی جیسے تتلیاں کسی خوابیدہ باغ میں اٹھتی ہوں۔ ان کی معصومیت اور شرارت نے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں حیرانگی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، تبھی ان میں سے وہی تیز تراز اور معصوم اور ننھی سی بچی لہراتی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں بولا، آپ تینوں آج سے پھر سے جنگل میں ہو؟ کیا آج پھر بھوک لگی ہے؟ آج تو میرے پاس مچھلیاں بھی تو نہیں ہیں۔ ہاں، یہ کھلونے ہیں تو ان سے کھیل لینا۔ میں اپنے بچوں کے لیے لایا تھا، ان کے لیے کل لے آؤں گا۔ اور تو وہ بولی کہ نہیں، ہمیں نہ تو بھوک لگی ہے اور نہ ہی کھلونے چاہیے، یہ آپ کے بچوں کے ہیں، انہیں دے دیجیے گا، آج تو ہم بہت خوش ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ رات کے اس پہر خوفناک جنگل میں کیا کرتی ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے کہ اکیلی بچیاں رات کے اس پہر جنگل میں ہیں؟ تبھی ان میں سے ایک بچی ایک کہکا لگا کر ہنسی۔ اس کا کہکا ایک عجیب سی وحشت پھیلا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، آپ سوچ رہے نا کہ ہم اکیلی یہاں کیسے آئیں گی؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم بہت بہادر ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ابھی اس نے یہی بات کی تھی کہ ایک بہت بڑا پرندہ آسمان سے زمین کی طرف آیا، ان تینوں ننھی بچیوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ اس خوفناک پرندے کو دیکھ کر میرے بھی ہوشان ختم ہو گئے، لیکن اس وقت میں اس پرندے سے ان بچیوں کو بچانا چاہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پرندہ انہیں اپنے پروں میں چھپائے گا اور بہت دور لے جائے گا۔ میں نے تینوں بچیوں کے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے اور انہیں بازو میں بھر لیا۔ وہ کسی سائبان کی طرح مجھے سمجھتے مجھ سے لپٹ گئی۔ ابھی جو بہت بہادر ہونے کے دعوے کر رہی تھی ایک دم سے گھبرا گئی۔ تبھی خوفناک پرندہ جو مجھے دنیاوی بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ایسا پرندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، وہ پرندہ اڑا اور دور چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تبھی ایک جھٹکے سے وہ مجھ سے جدا ہوئی اور بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پہلے بھی ہم پر احسان کیا تھا، ایک اور احسان کا آپ کا ہم پر قرض ہے، اور یہ قرض ہم ضرور چکائیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میں بولا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، اب بالکل میرے بچوں کی طرح ہو، اس لیے آپ لوگ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس وقت اکیلے جنگل میں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ تبھی ان میں سے ایک ننھی بچی سسکاریاں بھرنے لگی، اس کی سسکی عجیب وحشت پھیلا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھا اور بولا کہ اب پھر سے رونے لگی ہو؟ وہ پرندہ جا چکا ہے۔ تبھی وہ بولی کہ وہ چلا گیا ہے کیونکہ آپ یہاں موجود تھے، آپ چلے جائیں گے تو دوبارہ آنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی بات پر میں حیران ہوا اور بولا، لیکن آپ لوگ یہاں کیا کرو گی؟ اپنے گھر چلی جاؤ۔ تبھی وہ بولی، ہم اپنے گھر نہیں جا سکتے، ابھی ہمارا گھر یہی ہے کیونکہ ہم پر خاص قسم کا جادو ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا ہم لوگ اپنے گھر اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتے۔ مجھے ان کی باتیں عجیب لگی اور میں بولا کہ کیا مطلب؟ تمہاری دنیا کون سی ہے اور تم اپنے گھروں میں کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ بولی، اگر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں تو شاید آپ ڈر جائیں۔ پہلے تو میں حیران ہوا، پھر ہمت کر کے بولا، اب بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ میں نہیں ڈروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خوف اور ڈر ہماری ہمت پر بھاری نہیں ہو سکتا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی آگے بڑھی اور سرد آواز میں بولی، اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو اتنا معلوم ہو سکے کہ ہم کون ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تبھی ان میں سے سب سے شرارتی لڑکی نے ایک بلند کہکا لگایا، ایسا کہکا جس سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑ گئی۔ وہ تینوں یک زبان ہو کر بولی، ہم جن زادیاں ہیں لیکن ہم بھٹکی ہوئی ہیں اور بدروحوں کے شکنجے میں ہیں،
ہم صرف اس وقت آزاد ہو سکتی ہیں جب کوئی انسان ہماری مدد کرے۔ آپ نے پہلے بھی ہماری مدد کی، آج بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بدروحیں ایسی ہیں کہ ہم ان کے شکنجے سے خود نہیں نکل سکتے۔ ہمارے ماں باپ بے شک جنات ہیں، لیکن ہمیں ان کے شکنجے سے نکالنے میں بھی وہ ناکام رہے۔ ابھی جو پرندہ آیا تھا وہ بھی بدروحوں سے تعلق رکھتا ہے۔ میں حیرانگی سے اکا بکا نظروں سے ان تینوں ننھی ننھی بچیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جنہوں نے ابھی ابھی یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ تینوں جن ذاتیاں ہیں، لیکن مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے ابھی سنا ہے وہ سب حقیقت ہے۔ پھر مجھے اپنے ساتھ ہونے والے وہ سارے واقعات یاد آئے، لیکن یہ تینوں تو بہت چھوٹی ہیں۔ وہ سایہ جو مجھے اتنا لمبا نظر آتا تھا وہ کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ بھی تھا۔ انسانیت کے ناطے بے شک یہ جن زادیاں تھیں، لیکن یہ مشکل میں تھی۔ میں نے ان کی مدد کا تہیہ کر لیا۔ تبھی میں بولا کہ بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے تم سے کسی بدلے کی کوئی ضرورت نہیں، میں صرف تمہاری مدد کر کے خوشی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تم اتنی چھوٹی ہو اور اس انسانی دنیا میں بھٹکی ہوئی ہو، میں تمہارے ماں باپ سے ملوا کر خوش ہو جاؤں گا۔ تبھی ان میں سے ایک بہت زیادہ ہوشیار جن زادی بولی، پورا جنگل گزر کر ایک جھیل آتی ہے، یہ جھیل سرخ جھیل کے نام سے مشہور ہے، جس کے بارے میں صرف جنات ہی جانتے ہیں۔ انسانوں کو اس کا ذرا برابر بھی علم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس جھیل پر جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ مشکلات اس کے راستے میں آئیں گی، لیکن وہ جھیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں حیرانگی سے چھوٹی ننھی جنزادی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن اس جھیل پر کیا ہے؟ وہاں جا کر تم بدروحوں سے کیسے آزاد ہو سکتی ہو؟ تبھی وہ تینوں بولی، اس سرخ جھیل پر ہی تو ہماری رہائی کا سندیسہ ملے گا۔ تبھی میں بولا، وہ کیسے؟ کیا آپ مجھے تفصیل سے بتا سکتی ہیں؟ تبھی وہ ہوشیار جنزادی جس نے مجھے اپنا نام رائمہ بتایا تھا، وہ بولی کہ اس سرخ جھیل کو پار کر کے وہاں پر ایک سرخ رنگ کی پہاڑی نظر آئے گی۔ اس پہاڑی کی دائیں سائڈ پر بہت سارے پھول اگے ہوئے ہوں گے۔ ان پھولوں کے اندر 3 مختلف قسم کے پھول نظر آئیں گے۔ ان پھولوں کے اندر سے بدروحوں نے ہماری طاقتیں قید کر رکھی ہیں۔ اب جیسے ہی وہ پھول توڑ کر ہمارے پاس لے کر آئیں گے تو ہماری ساری طاقتیں ہمارے پاس واپس آ جائیں گی، جس کی وجہ سے ہم ان بدروحوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ان بدروحوں سے نہ صرف ہم جنات کو خطرہ ہے، بلکہ وہ انسانوں کے لیے بھی بڑے خطرات پیدا کرتی ہیں۔ بہت سارے غریبوں کو ناحق مار دیتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہت تڑپتے ہوں گے، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری یہ مدد کر دیں گے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ کو مالا مال کر دیں گے، آپ کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ میں ان جنزادیوں کی مدد کر کے اپنا مفاد حاصل کر لوں گا۔ تبھی میں ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری ہر حال میں مدد کروں گا، لیکن اس غرض سے نہیں کہ بدلے میں تمہارے ماں باپ میری مدد کریں۔ مجھے جتنا رزق اللہ نے دینا ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا، کیونکہ اس رزق کا وعدہ مجھ سے میرے اللہ نے کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تبھی وہ تینوں جنزادیاں بولی، ہمیں آپ کے نیک ارادوں پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اگر آپ ہماری مدد کر دیں گے ہم ہمیشہ کے لیے آپ کی غلام بن جائیں گی۔ تبھی میں بولا، لیکن میں اس سرخ جھیل تک کیسے پہنچوں گا؟ تبھی ان میں سے ایک جن زادی بولی، وہ سامنے درخت دیکھ رہے ہیں؟ اس درخت کے نیچے ہم کئی سالوں سے رہ رہی ہیں، لیکن ہم اس جھیل تک جانے کے لیے کسی انسان کو بھی بہلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ جو انسان ہمیں اس جنگل میں نظر آیا وہ اندر سے بہت کھوٹا ہوتا تھا، اس کا دل انتہائی کالا ہوتا، لیکن ہماری مدد کرنے والا کوئی نیک دل انسان ہی ہو سکتا تھا۔ اس لیے جب ہم آپ سے ملے تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو کہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ اس درخت کے نیچے جائیں گے تو آپ کو خود بخود اس سرخ جھیل تک جانے کا راستہ مل جائے گا، اور آپ بے فکر ہو کر جائیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تبھی میں نے ہمت باندھی اور ان تینوں جن زادیوں کے پیچھے اس گھنے درخت کے پاس پہنچا۔ جیسے میں اس درخت کے پاس پہنچا تو سچ میں مجھے وہاں سے ایک سڑک بنی ہوئی نظر آئی جو کہ ساری کی ساری سرخ رنگ کی تھی۔ اس سڑک پر چلنا شروع ہو گیا۔ عجیب سا خوف میرے پورے جسم میں دوڑ رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے کچھ انہونی ہونے کا الارم دے رہی تھی، لیکن ان تینوں جن زادیوں کے لیے اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو ان کے ماں باپ سے ملانے کے لیے اپنے قدم پیچھے نہیں موڑنا چاہتا تھا۔
میں اپنے خوف اور خطرے کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس سرخ رنگ کی سڑک پر چل دیا تھا۔ جیسے جیسے میں اپنے قدم بڑھا رہا تھا، خوف کچھ کم ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے عجیب و غریب سی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کان پھٹ جائیں گے، لیکن میں نے خود کو ہمت دی، اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر آگے کی طرف بڑھا۔ نہ جانے کب میں نے وہ ساری سڑک پار کر لی اور میں اب اس جھیل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ جھیل بہت عجیب و غریب تھی۔ خوفناک سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کان پھٹ جائیں گے، لیکن میں نے خود کو ہمت دی، اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے آگے کی طرف بڑھا۔ نہ جانے کب میں نے وہ ساری سڑک پار کر لی اور میں اب اس جھیل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ جھیل بہت عجیب و غریب تھی۔ اس میں سارے کا سارا پانی سرخ رنگ کا تھا، ایسے جیسے بہت ساری جانوں کا خون بہایا گیا ہو۔ لیکن اب میں اس جھیل کو پار کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس جھیل کو کیسے پار کروں۔ تبھی میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا اور اس جھیل میں سے گزرنا شروع کر دیا تھا۔ اس جھیل کو پار کرتا ہوا میں اس پہاڑی کے پاس پہنچا۔ یہاں پر ہر چیز سرخ رنگ کی تھی۔ یہاں پر اگے ہوئے پھول بھی سرخ رنگ کے تھے، لیکن ان کے بیچوں بیچ بہت سارے پھول مختلف اشکال کے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے پہچاننے میں مشکل آ رہی تھی کہ جن پھولوں میں ان جنزادیوں کی طاقتیں ہیں وہ کون سے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کے پھولوں میں سے 3 ایک جیسے پھول ڈھونڈنا بہت مشکل ہو رہے تھے۔ تبھی میری نظر 2 ایک جیسے پھولوں پر پڑی، جو کہ کافی فاصلے پر تھے۔ میں نے پھر تیسرے پھول کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ جب مجھے تینوں پھول ایک جیسے مل جائیں گے تو میں ان تینوں کو توڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آخرکار بہت کوشش کے بعد بھی مجھے وہ تیسرا پھول بھی مل گیا۔ اب وہ تینوں پھول ایک جیسے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ تینوں پھول ہیں جس میں سے وہ تینوں جنزادیوں کی طاقتیں قید ہیں۔ میں نے وہ تینوں پھول توڑے۔ وہ پھول توڑنے کی دیر تھی کہ میرے آگے سے وہ سرخ رنگ کی جھیل خود بخود غائب ہو گئی۔ اب میرا راستہ بالکل آسان ہو گیا تھا۔ اب وہاں ہر چیز کھلی کھلی سی نظر آ رہی تھی۔ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا جیسے میں نے یہاں پر دیکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری فضا خوشی سے جھوم رہی ہو۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی میں اس سڑک کو پار کرنے لگا، اس درخت کے نیچے پہنچا تو رات کے اندھیرے چھٹ گئے تھے۔ دن کی روشنی نمودار ہونے لگی۔ پوری رات ایسے ہی گزر گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں لگی۔ جیسے ہی میں اس درخت کے نیچے پہنچا، وہ تینوں جن ذاتیاں میرا وہیں پر انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے جھوم اٹھی۔ ان کو یوں خوشی سے ناچتے دیکھ کر میرے چہرے پر بھی ایک خوشی چھائی ہوئی تھی۔ آج اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی، کسی کی مدد کر کے دل کو بہت سکون محسوس ہوا۔ اور مدد بھی جن کی تھی وہ جن ذاتیاں تھیں۔ انسانوں کی تو چھوٹی موٹی مدد میں بچپن سے ہی کرتا آ رہا تھا، لیکن آج کسی دوسری مخلوق کی مدد کر کے دل کو ایک عجیب و غریب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا، وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ تینوں پھول لیے، ان کی خوشبو کو اپنے اندر تک اتارنے لگی۔ تبھی وہاں پر 2 عجیب و غریب شکل کے لوگ نمودار ہوئے۔ وہ تینوں ان سے لپٹ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جنات ہیں اور یہ تینوں جن زادیوں کے ماں باپ ہیں۔ میں اب ان سب کو خوش دیکھ کر وہاں سے گھر جانے کے لیے پلٹا تھا۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی، رکیں، اپنا انعام تو لیتے جاؤ۔ میں وہیں پر رکا۔ ابھی میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ 5 کے 5 بالکل میرے سامنے آ گئے۔ تبھی ان میں سے وہ بھیانک شکل والے آدمی اور عورت بولے، آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، آج تک کوئی انسان اور جن یہ کام نہیں کر سکا جو آپ نے کر دکھایا ہے۔ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم اتنا کچھ دیں گے کہ آپ پوری زندگی بیٹھ کر کھائیں گے۔ آپ کا خاندان اور آپ خود پوری زندگی بھوک اور افلاس نہیں دیکھیں گے، بلکہ لوگ آپ کی زندگی پر رشک کریں گے۔ تبھی میں بولا، نہیں، میں نے اگر ان جن زادیوں کی مدد کی ہے تو کسی لالچ میں آ کر نہیں کی۔ وہ بولے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تم مخلص ہو، نیک دل انسان ہو، اسی لیے ہم اپنی طرف سے آپ کو یہ چھوٹا سا انعام دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بھاری کالے رنگ کا تھیلا میری طرف تھما دیا اور بولے، یہ آپ کا انعام ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی تو ہمیں اپنے ساتھ ہی پائیں گے۔ آپ جا کر اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں،
اتنی بات کہتے وہ تینوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں وہ تھیلا لے کر گھر پہنچا تو میں نے اس کے بارے میں گھر والوں کو بالکل نہیں بتایا کہ یہ تھیلا مجھے جن زادیوں نے دیا ہے، بلکہ میں نے سب کو یہی بتایا کہ مجھے جنگل سے ملا ہے۔ بہت زیادہ پوچھنے کے بعد بھی مجھے اس کے مالک کا نہیں پتہ چلا۔ پوری رات میں نے اس کے مالک کی تلاش میں گزار دی لیکن وہ نہیں ملا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں بہت زیادہ مال و دولت تھا کہ اب میرے پاس ایک بڑی گاڑی، گھر ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، اور میرے وہ چچا زاد بھائی اب میرے رحم و کرم پر ہیں۔ لیکن میں ان کی مدد کرنا نہیں بھولتا۔ میری چچی کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ میرے بڑے کزن کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا۔ اس کے سارے گھر کی کفالت میں ہی کر رہا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتا جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں غریبوں کی مدد کرنا بھی نہیں بھولتا۔ میں اب بھی جب کبھی اس جنگل سے گزرتا ہوں وہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے، اور اکثر سننے میں آیا ہے کہ وہ تینوں جن زادیاں یہاں جنگل میں ہی منڈلاتی پھرتی ہیں۔ جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتی ہیں۔ شاید ان کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ اور بھی زیادہ پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے میری پوری کہانی پڑھی ہے۔ پہلے تو کمنٹ میں یہ بتائیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، پھر یہ بتائیں کہ میں نے ان جن زادیوں کی مدد کر کے نیک کام کیا یا پھر ان جن زادیوں کو ہمیشہ کے لیے دنیا پر حاوی کر دیا۔ آپ کے خیال میں کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کریں گی؟ میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔